بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ جب اللہ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کے خالق، مالک، رازق اللہ ہی ہیں، تو پھر ہر چیز وہ اللہ کی ہے، وہ اللہ کی ہی میراث ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، یعنی اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، کیونکہ ہر چیز یا تو آسمانوں میں ہے یا پھر زمین میں ہے۔ تو ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کے قبضہ میں ہے اور اللہ کی میراث ہے۔ اللہ جو چاہے جس کو دے دے، جو چاہے جس سے لے لے، جس کے ساتھ جو مرضی معاملہ کر دے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ہے نا، اللہ جو کرے کسی کے ساتھ، اللہ جس سے جو چیز لے لے، جس کو جو چیز دے دے، اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا، اللہ پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اس پر رحم کرے تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اگر اللہ رب العالمین سزا دے تو یہ اللہ رب العالمین کا عدل ہے، یہ اللہ رب العالمین کا انصاف ہے۔ تو ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ کی تخلیق ہے اور ہر چیز پر اللہ کا حق ہے۔ تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے، للہ ملک السماوات والارض بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے۔ اللہ کے لیے ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور اللہ نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو پیدا کیا۔ اللہ خالق السماوات والارض وما بینہما، اللہ زمین و آسمان اور جو ان کے درمیان ہے ان سب کا خالق بھی ہے۔ اور وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بھی ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ۔ زمین و آسمان کی میراث ہر چیز اللہ کی ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین جس کے ساتھ جو معاملہ کرے، بعض لوگ اصل میں نے اس لیے تھوڑی سی وضاحت کی، بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں کے ساتھ تو اتنی زیادتی ہو گئی، فلاں کے ساتھ تو یہ ہو گیا، فلاں کے ساتھ تو یہ ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے نتائج نہیں ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اللہ نے اس کو کیا بدلہ دینا ہے اور اس کو وہ کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ہمارے سامنے وہ بھی نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہے دنیا میں تو وہ اس کو اللہ نے کیا بدلہ دینا ہے، یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ اور اگر ہمارے سامنے کچھ بھی نہ ہو، اس کے کیا اعمال تھے اس کا بدلہ مل رہا ہے یا اس کو آخرت میں اس کا کیا بدلہ ملنا ہے، یہ سب چیزیں چھوڑیں۔ اگر اللہ کی ہر چیز ہے تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی میراث ہے، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، تو اللہ جو بھی کرے کسی کے ساتھ اللہ سے سوال بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کسی کے ساتھ انعام کرے تو یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کسی کو سزا دے تو یہ سراسر اللہ کا انصاف ہے، اللہ کا عدل ہے۔ باقی اللہ رب العالمین وہ رحمت والا معاملہ کرتے ہیں، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ ان رحمتی تغلب غضبی، اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے، لیکن یہ رحمت کس کو ملتی ہے؟ یہ رحمت ملتی اللہ کے نیک لوگوں کو، مخصوص لوگوں کو، آخرت میں خاص طور پر۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں اپنی اس رحمت کو خاص کر دوں گا ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنین کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں۔
تو زمین و آسمان خود بھی اور ان میں موجود ہر چیز یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ اس ملکیت میں اللہ معاف کرے اوروں کو شریک کر دیتے ہیں، حالانکہ للہ اصل عبارت جو ہے وہ ہے ما فی السماوات و ما فی الارض للہ۔ اصل عبارت عربی میں یہ ترتیب ہونی چاہیے اور یہ عبارت ہونی چاہیے، للہ کو بعد میں آنا چاہیے، یعنی معنی یہ ہوگا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے للہ، وہ اللہ کے لیے ہے۔ اب جس چیز کو بعد میں آنا تھا اگر وہ چیز پہلے آ جائے تو عربی زبان میں اس عمل کی وجہ سے معنی میں حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کی مشہور مثال ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اگر نعبد کا اور نستعین کا ہوتا تو اس میں حصر نہ ہوتا کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، اس میں حصر نہ ہوتا، صرف کا معنی نہ ہوتا، لیکن وہ کاف کو پہلے لے آئے مفعول کو اور شروع میں یا لگا دیا تو اس سے معنی میں زور پیدا ہو گیا، حصر پیدا ہو گیا۔ اسی طرح للہ سے بھی معنی میں حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے ہے، یہ معنی کرنا ہوگا للہ کے شروع میں آنے کی وجہ سے۔ تو ہر چیز کی ملکیت، ہر چیز کا اختیار اللہ کی ہی کے لیے تو ہے، کسی اور کے لیے تو ہے ہی نہیں کہ کوئی بندہ استحقاق کا مطالبہ کرے، اور نہ ہی کسی کو کسی چیز کی وراثت یا کسی چیز کی ملکیت اللہ کے علاوہ کسی اور کو دینی چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں اصل میں تو ہونا چاہیے اللہ وارث، اللہ مالک، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ نبی وارث، اللہ معاف کرے، یہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، باقاعدہ یہ لفظ حصر کے ساتھ اللہ کے لیے آیا، صرف اللہ کے لیے ہی ہے آسمان و زمین کی میراث۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، بے شک ہم ہی وارث ہیں زمین کے اور جو کچھ زمین پر ہے، ہر چیز کے وارث ہم ہی ہیں۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی سب نے لوٹ کر آنا ہے۔ تو صرف اللہ ہی وارث ہوگا، صرف اللہ ہی مالک ہوگا، صرف اللہ کی ملکیت ہوگی، صرف اللہ کی تخلیق ہوگی، ہر چیز صرف اللہ کے لیے ہوگی، کسی اور کے لیے نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ علی وارث اور اس قسم کے نعرے لگائے ہوتے ہیں اور اس قسم کے نعرے لکھے ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں یہ شرکیاں ہیں، اللہ معاف کرے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو بھی تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوه، یا تم چھپاؤ اس کو، یحاسبکم بہ اللہ، محاسبہ کرے گا تمہارا اس کے ساتھ اللہ، اللہ تعالی۔ تم اپنے اعمال کو ظاہر کرو، تم علی اعلان کوئی عمل کرو اچھا یا برا، یا تم اس عمل کو چھپا لو اچھا یا برا، یحاسبکم بہ اللہ، محاسبہ کرے گا تمہارا ساتھ اس کے، یعنی اس عمل کے ساتھ، وہ اچھا ہے یا برا، وہ تم نے علانیہ کیا ہے تب بھی، وہ تم نے پوشیدہ طور پر کیا ہے، مخفی طور پر کیا ہے تب بھی، محاسبہ کرے گا تمہارا اس کے ساتھ اللہ، اللہ تعالی۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، بس وہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور وہ عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کریم کو بڑے ذوق و شوق سے سیکھتے تھے، بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے تھے اور اس پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کو حفظ جان بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ مالک اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ قرآن کریم کو سن کر، احادیث مبارکہ کو سن کر بغیر پرواہ کیے گزر نہیں جاتے تھے، یا ان کو بس پڑھ لیتے تھے برکت کے لیے، اور یہ نہیں تھا کہ عمل کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ کرام ایک ایک آیت کو حفظ جان بناتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان پر بڑا تدبر، بڑا غور کرتے تھے اور فوراً عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آتی تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، کوئی چیز مشکل محسوس ہوتی تو پریشان ہو جاتے تھے۔ جس طرح قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت
جب نازل ہوئی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو خلط ملط نہیں کیا تو ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن امن ہوگا اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو صحابہ کرام بڑا پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ ایک ایک آیت پر پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، سمجھ نہ آتی تو پریشان ہو جاتے تھے، اور اگر محسوس ہوتا کہ ہمارے لیے مشکل پیدا ہو رہی ہے تب بھی پریشان ہو جاتے تھے، بلا وجہ پریشان نہیں ہوتے تھے، پریشان ہونے والی چیز ہوتی تو پریشان ہوتے تھے۔ تو آپ صحابہ کرام پریشان ہو گئے سورہ انعام کی آیت کریمہ پڑھ کر کہ ایمان کے ساتھ اگر ظلم نہیں ہوگا پھر امن ملے گا، پھر عافیت ملے گی، اور ایسا ہی بندہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے ظلم سے مراد تو چھوٹا بڑا ظلم، چھوٹی بڑی غلطی ہر چیز ہوتی ہے، تو چاہے اللہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے لیکن ہم بھی معصوم نہیں ہیں، ہم سے بھی ظلم ہو جاتا ہے، چھوٹا ظلم بھی ہو جاتا ہے، بڑا ظلم بھی ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی عافیت میں نہیں ہے، کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ پریشان ہو گئے صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ سے پوچھا اس آیت کریمہ کا معنی کیا ہے، یہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟ یہ تو ہم تو بڑے خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ پھر ہمارے لیے بھی عافیت نہیں ہے، ہم تو عافیت کی، ہدایت کی پوری کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کیے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سورہ لقمان حکیم کا وہ قول نہیں سنا جو سورہ لقمان میں قرآن کریم میں موجود ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کیا ہے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یہاں ظلم سے مراد ہر قسم کی کمی کوتاہی نہیں ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ورنہ ظلم سے ہر قسم کی کمی کوتاہی بھی مراد دی جا سکتی ہے، گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ یہ سب ظلم ہے، شرک بھی ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، اور باقی گناہ بھی ظلم ہے۔ تو فرمایا اس آیت کریمہ میں ظلم سے مراد شرک ہے، جو لوگ ایمان کے ساتھ شرک نہ ہو، شرک اکبر شرک اصغر، شرک سے حد الامکان اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ان کے لیے عافیت ہے، بڑی خیر ہے، وہ ہدایت یافتہ ہیں انشاءاللہ۔ صحابہ کرام خوش ہو گئے، سمجھ آ گئی آیت کریمہ کی۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے، کیا پریشانی ان کو لاحق ہوئی؟ عرض کرنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو ظاہری اعمال ہیں، مشکل اعمال ہیں، چاہے مال قربان کرنا ہے، جان قربان کرنی ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے لیے، آپ کے لیے، ہم تیار ہیں، نماز کے لیے تیار ہیں، زکوٰۃ کے لیے تیار ہیں، حج روزہ جہاد ہر چیز کے لیے تیار ہیں، ظاہری اعمال ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان پر عمل کریں، لیکن دیکھیں ظاہری اعمال پر تو کسی حد تک ہمارا کنٹرول ہے، ہم اپنے آپ کو پابند کر سکتے ہیں کہ ہم ظاہری اعمال کریں، دل پر تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے، دل میں تو کئی دفعہ الٹے سیدھے خیالات بھی آ جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے دل کے اندر وسوسے آ جاتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے دلوں میں جو بھی آئے تم اس کو ظاہر کر دو، یعنی تم کسی سے اس کو بیان کر دو، تمہارے دل میں جو بھی خیال آئے اچھا یا برا تم اس کو ظاہر کر دو، تم اس پر عمل کر دو، یا تم اس کو چھپا کے رکھو، تم اس کو ظاہر نہ بھی کرو، تو اللہ اس کا محاسبہ کریں گے۔ ہم اگر ایک دل میں آنے والے خیال کو ظاہر کر دیں، اس پہ عمل کر دیں، وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن اگر دل میں ایک خیال آیا، وہ دل پر تو ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے، دل کے وسوسوں پر تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے، وہ تو شیطان اللہ نے ساتھ لگایا ہے، وہ تو ہمارے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ تو اگر شیطان ہمارے دل میں وسوسہ پیدا کرے اور ہم اس کو ظاہر نہ کریں، ہم اس پر عمل نہ کریں، تو پھر یہ جو محاسبہ ہوگا یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے، یہ ہم اس پر کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ظاہری اعمال دل میں آیا، ہم نے ظاہر کر دیا، کسی سے بات کر لی، عمل درآمد کر لیا، ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے بات، ظاہری اعمال پر پکڑ تو سمجھ آتی ہے، لیکن دل کے اعمال پر، دل کے وسوسوں پر محاسبہ ہوگا، اس سے کیا مراد ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تک دل میں آنے والے خیالات انسان کے ذہن میں پختہ نہ ہو جائیں اور جب تک اس پر انسان اس کے بارے میں بات نہ کرے، اس کے بارے میں عمل نہ کرے، اس وقت تک پکڑ نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ بیان کی، حدیث مبارکہ موجود ہے صحیح
احادیث مبارکہ صحیح حدیث کی کتابوں میں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتکلم، کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے میرے لیے میری امت سے ما وسوست به صدورها، جو ان کے سینے وسوسہ ڈالیں. اگر دل میں کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ نے اس وسوسے کو معاف کر دیا ہے، اس پر پکڑ نہیں ہوگی. ما لم تعمل او تکلم، جب تک کہ اس پر عمل نہ ہو، جب تک اس کے بارے میں کلام نہ ہو. اگر جو دل میں وسوسہ آیا اس کو کسی نے آگے ذکر کر دیا، دل میں پختہ ارادہ ہو گیا میں نے اب کرنا ہے، یا اس پر عمل کر لیا، اب تو پکڑ ہوگی، اس کا محاسبہ ہوگا. لیکن اگر کوئی دل کا وسوسہ دل کے اندر رکھے، نہ اس پر پختہ عزم کرے، نہ اس کی بات کرے اور نہ اس پر عمل کرے، پھر پکڑ نہیں ہوگی. اللہ نے اس کو معاف کر دیا. تو صحابہ کرام خوش ہو گئے. بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہو گئی ہے اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے، اور سورہ بقرہ کی آخری آیت کریمہ کی وجہ سے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. وہ کہتے ہیں یہ آخری آیت کریمہ کا جو پہلا جملہ ہے کہ اللہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالتے، تو ٹھیک ہے ظاہری اعمال جب تک انسان دل میں خیال آیا، انسان نے پختہ ارادہ نہیں کیا، کلام نہیں کیا، عمل نہیں کیا، تو اب یہ تو انسان کی طاقت سے باہر ہے. دل میں خیال آنا، صرف دل میں خیال کیوں آیا، یہ تو انسان کی وسعت سے باہر ہے. تو اللہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تو معاف کر دیا ہے. لیکن جب انسان پختہ ارادہ کر کے کلام کرے گا اور عمل کرے گا، پھر اس پہ محاسبہ ہوگا، اس پہ محاسبہ ہو سکتا ہے. تو بعض مفسرین امام ابن کثیر وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ یہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یہ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا سے منسوخ ہے. اور یہ جو حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ حدیث مبارکہ اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ منسوخ ہے. اب دل میں آنے والے خیالات پر اگر اس پر پختہ ارادہ نہ ہو جائے، اس پر اس کے بارے میں کلام نہ ہو، اس پر عمل نہ ہو، پھر پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اگر پختہ ارادہ ہو گیا، کلام بھی ہو گیا اور عمل بھی یا عمل ہو گیا، تو پھر اس پہ پکڑ ہوگی. اصل میں بار بار حدیث میں تو کلام کی بات ہے اور عمل کی بات ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے دل میں آنے والا ایک خیال، ہمارے سوچے بغیر آ گیا، شیطان کی طرف سے آ گیا. دل میں آنے والا خیال اگر اس پر پختہ ارادہ ہو جائے لیکن انسان عمل نہ کر سکے کسی وجہ سے، اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے. آپ کہیں گے اس پر پکڑ کیوں ہوتی ہے؟ حدیث میں تو ہے کہ اس وقت تک پکڑ نہیں ہوگی جب تک عمل نہ ہو، جب تک کلام نہ ہو. تو یہ بات یاد رکھیے، جب ایک انسان دل میں کوئی پختہ ارادہ کر لیتا ہے، یہ بھی عمل ہے. عمل صرف ہمارے اعضاء کا، ہمارے ہاتھوں کا عمل نہیں ہوتا، دل کا عمل بھی ہوتا ہے. ایک دل کا عمل وہ ہے کہ دل نے خود نہیں سوچا ایک چیز کو، وہ وسوسہ، وہ شیطان کی طرف سے وہ چیز آ گئی دل میں، شیطان بیٹھا اس کام کے لیے، وہ دل کا عمل نہیں ہے، وہ دل کا ارادہ نہیں ہے. لیکن دل میں ایک خیال آیا برا، ایک شخص پختہ ارادہ کر لیتا ہے میں نے یہ کرنا ہے، کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکا، اس نے کہیں اللہ معاف کرے ڈاکہ ڈالنا تھا، دل میں خیال آیا شیطان کی طرف سے، اس نے پکا ارادہ کر لیا میں نے ڈالنا ہے، کسی وجہ سے نہیں ڈال سکا، نہ کسی سے اس بارے میں مشورہ کر سکا، اور کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ نہیں ڈال سکا، عمل نہیں کر سکا. اس پر بھی پکڑ ہے اگر دل نے پختہ ارادہ کر لیا ہو تو. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی عمل ہے، یہ بھی عمل میں آتا ہے. تب تک گناہ نہیں ہوتا، تب تک معاف ہے جب تک دل میں پختہ ارادہ نہ ہو. بلکہ اگر دل میں پختہ ارادہ ہو جائے اور پھر بعد میں انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے، اس پر اجر بھی ہوتا ہے. ہاں اگر دل میں پختہ ارادہ ہو ہی نہ، دل میں خیال آیا اور انسان نے اس پر عمل نہ کیا،
تو یہ ایک الگ چیز ہے. دل میں ایک پختہ ارادہ دل میں خیال آیا, انسان نے پختہ ارادہ کر لیا میں نے کرنا ہے, بعد میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا, اب اس کو اجر ملے گا. تو دل میں خیال آنا ایک الگ چیز ہے, وہ قابل پکڑ نہیں ہے, لیکن دل میں پختہ ارادہ ہو جائے وہ قابل پکڑ ہے, کلام ہو عمل ہو جائے وہ قابل پکڑ ہے, ورنہ قابل موت. اچھا مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جب یہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی مشکل لے کر آئے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ظاہری اعمال پر بھی اور پوشیدہ اعمال پر بھی اللہ نے محاسبہ کی وعید سنائی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی. اصل میں وہ حدیث اس موقع کی نہیں ہے, وہ صحیح بخاری کی, بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے پریشان ہو کر, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دل کے مخفی چیزوں پر بھی محاسبہ ہوگا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس طرح کرو کہ تم سمعنا و اطعنا کہو. تو صحابہ کرام نے سمعنا و اطعنا کہا, ہمیں سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا, ہم سنتے ہیں اور ہم اطاعت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق. جب صحابہ کرام نے یہ سمعنا و اطعنا کہا تو پھر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اتار دیں, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان اللہ تجاوز عن امتی والی جو حدیث بیان کی وہ اس کی تائید کرتی ہے. تو وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیان نہیں فرمائی جب صحابہ کرام نے یہ آیت کریمہ کا معنی پوچھا, اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان نہیں کی, بلکہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم یہود و نصارہ کی طرح یہ نہ کہو کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو ہم نہیں مانتے, تمہیں یہ کہنا چاہیے سمعنا و اطعنا, اے اللہ ہم نے سن لیا اور ہم اس کی اطاعت کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. تم یہ کہو اور تم اللہ کا حکم کا انتظار کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے اس جذبہ اطاعت کے بعد اللہ تعالیٰ تم پر کیا کرم کرتے ہیں, اللہ کے حکم کا انتظار کرو. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سمعنا و اطعنا کہا, تو مفسرین کی رائے یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, یہ مفسرین کی رائے یہ ہے, بعض مفسرین کی, کہ یہ آیت یہ اصل میں اس آیت کا جواب ہے, اور وہ حدیث مبارکہ اس سے بھی ان مفسرین کی اس رائے کی تائید ہوتی ہے. وہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر, وہ حدیث اس موقع پر آپ نے ارشاد نہیں فرمائی. جی نہیں, وہ تو ابھی آگے آ رہا ہے نا, وہ تو آخری آیت کی بات ہے نا, تو وہ جب آخری آیت پڑھتے ہیں تو میں وضاحت کرتا ہوں. تو صحابہ کرام نے پھر سمعنا و اطعنا کہا تھا, تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ مومن کا ایک طریقہ کار کیا ہے. مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے کہ مومن کو کوئی بات سمجھ آئے یا نہ آئے وہ کہتا ہے اللہ میں سنتا ہوں اور میں اطاعت کرتا ہوں. مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے. جب مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے پھر اللہ کی طرف سے آسانی اترتی ہے, اور اگر رویہ وہ ہو جو یہودیوں والا ہے سمعنا و عصینا, پھر اللہ کی طرف سے بھی مصیبتیں, پھر اللہ کی طرف سے بھی بوجھ پڑتے ہیں. اللہ نے یہودیوں پر بہت سے بوجھ ڈالے تھے ان کے گناہوں کی وجہ سے, لیکن آخری آیت میں جو اللہ نے اس امت پر احسانات فرمائے ہیں, اللہ نے جو اس امت کی دعائیں قبول فرمائی ہیں کہ بوجھ نہیں ڈالوں گا میں تمہارے اوپر تمہاری طاقت سے زیادہ, تو یہ ساری چیزیں اس امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اس امت کے رویے کی وجہ سے کہ سمعنا و اطعنا, ہمیں کوئی بات سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی ہم سنتے اور ہم اطاعت کرتے ہیں. تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو اگلی آیات ہیں یہ در حقیقت اس آیت سے متعلق ہیں, اور اگلی آیات میں اس آیت کا یہ جو وسوسے کا مسئلہ ہے, اس پہ محاسبے کا مسئلہ ہے, تو اگلی آیت نے اس کو منسوخ کر دیا ہے, اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے. یہ امام ابن کثیر, امام قرطبی وغیرہ کی رائے ہے. بعض مفسرین جیسے امام تبری, امام ابن جریر تبری ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ یہ آخری آیت اس آیت کو منسوخ نہیں کر رہی. وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ جو اس آیت میں ہے کہ تمہارے دل میں جو بھی آئے تم اس کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ, اللہ محاسبہ کرے گا. وہ کہتے ہیں محاسبہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ محاسبہ کا مطلب سزا ہی ہے. تمہارے دل میں جو بھی آئے تو تم اس کو ظاہر کرو یا تم اسے چھپا لو, دل کے اندر ہی رکھو, عمل نہ بھی کرو تو تب بھی محاسبہ ہوگا. محاسبہ یہ سزا کو لازم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں محاسبہ ہر چیز کا ہوگا, چاہے انسان کے دل میں خیال آئے انسان اس پر عمل نہ کرے, چاہے انسان کے دل میں خیال آئے برا اور انسان عمل کرے, محاسبہ دونوں صورت میں ہوگا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ محاسبے کے بعد اللہ تعالیٰ سزا بھی دے دل میں آنے والے خیال پر. ممکن ہے اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے اور اللہ انسان کو بتائے قیامت کے دن تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا برا, پھر اللہ کے میں نے معاف کر دیا ہے. بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ مومن کو اس کے گناہ اور اس کی کوتاہیاں اللہ
یاد دلائیں گے جب وہ ان تمام گناہوں کا کوتاہیوں کا اعتراف کرے گا تو اللہ فرمائیں گے میں نے دنیا میں بھی اس پہ پردہ ڈالے رکھا، آج بھی میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو امام ابن جریر طبری وغیرہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس کو منسوخ کہنا اور اگلی آیت کو ناسخ کہنا اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ محاسبے کا لازمی مطلب یہ نہیں کہ ضرور سزا ہی ملے گی، محاسبے کا صرف مطلب یہ ہے کہ اللہ یاد کروائیں گے قیامت کے دن، دیکھو تمہارے دل میں یہ خیالات بھی آئے تھے، تم نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، میں اس کو بھی جانتا تھا۔ تو محاسبے کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ سزا بھی ملے۔ جی بہرحال دیکھیے جو بھی رائے ہو دونوں آرام موجود ہیں، تو یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان کے دل میں خیال بھی گزرے، وسوسہ بھی گزرے تو اس پر انسان کی پکڑ ہو قیامت کے دن اور انسان کو سزا ملے، یہ انشاءاللہ نہیں ہے اس امت کے ساتھ۔ وہ سزا جو ہے وہ دوسری احادیث سے پتہ لگتا ہے، سزا وغیرہ تب ہے جب انسان پختہ ارادہ کر لے یا انسان کلام کر لے یا عمل کر لے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن بھی ایمان لائے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ وہ اسے امت کے سامنے پیش کریں، امت تک پہنچائیں، اور مومنوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اس کو مانیں، اس پر ایمان لائیں، اور صحابہ کرام ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں صحابہ کرام کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اپنے اوپر اترنے والی وحی کو صرف آگے پہنچانا آپ سے مطلوب نہیں تھا، بلکہ آپ سے یہ بھی مطلوب تھا کہ آپ اس وحی پر خود بھی عمل کریں۔ یعنی ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے نبوی حیثیت، آپ نبی تھے، نبی کا کام کیا ہے؟ رسول یا نبی کہ اللہ کی طرف سے وحی کی خبر دینے والا، جو کچھ اللہ کی طرف سے میسیج آیا ہے اس میسیج کو آگے پہنچانے والا، ایک تو رسول کا یہ کام ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت بھی تھی، لیکن یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہی ایک نبی اور رسول کی حیثیت تھی اور کچھ نہیں، آپ کا کام صرف اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو آگے ہی پہنچانا تھا، نہیں، بلکہ آپ کی ایک حیثیت بشری بھی تھی، آپ خود بھی بشر تھے اور آپ خود بھی اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کے مکلف تھے۔ جو کچھ وحی آپ پر اترتی سب سے پہلے آپ اس پر خود ایمان لاتے تھے، سب سے پہلے آپ اس پر خود یقین رکھتے تھے، خود عمل کرتے تھے، پھر آپ صحابہ کرام کو اس کی تلقین کرتے تھے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کا حکم اترا، روزے کا حکم اترا، حج کا حکم اترا، آپ نے خود بھی اس پر عمل کیا اور آپ نے پھر صحابہ کرام کو بھی اس کی تعلیم دی۔ تو آپ کی بشری حیثیت بھی تھی، نبوی حیثیت بھی تھی، آپ بتاتے بھی تھے صحابہ کرام کو اللہ کی طرف سے اور آپ خود عمل بھی کرتے تھے۔ اسی طرح جو کچھ ایمانیات کی باتیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، تو آپ خود بھی اپنے رسول ہونے پر، اپنے نبی ہونے پر ایمان رکھتے تھے، پھر آپ صحابہ کرام کو بھی کہتے تھے میرے رسول ہونے کی گواہی دو، مجھ پر ایمان لاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرشتوں پر، آخرت پر، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی کہتے تم بھی ایمان لاؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں رسول بھی ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کی طرف سے اترا، اور مومن بھی ایمان لائے۔ تو رسول بھی ایمان لائے، مومن بھی ایمان لائے، تو یہاں رسول بطور بشر ان کا تذکرہ ہوا، اور ایک رسول کی حیثیت ہے کہ اس کو آگے پہنچانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی پہنچایا۔ تو دو حیثیتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک بشری حیثیت دین پر عمل کرنے کی، اور ایک نبوی حیثیت اس کو آگے پہنچانے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حیثیتیں بدرجہ اتم پوری فرمائی ہیں۔ کل آمن باللہ، یہ سب ایمان لائے، نبی بھی اور مومن بھی ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر۔ صرف صحابہ ایمان نہیں لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم فرق نہیں کرتے اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک رسول میں، کسی ایک رسول میں اس اعتبار سے فرق نہیں کرتے کہ وہ رسول ہے کہ نہیں ہے، یا اس کی رسالت کم درجے کی ہے، یا اس کی رسالت کو ماننا ضروری نہیں ہے، یا مراد یہ ہے کہ ہم بحیثیت امتی رسولوں میں فرق نہیں کرتے، باقی اللہ تعالیٰ جو رسولوں میں فضیلت دینا چاہے وہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو ہر ایک ایمان لایا، رسول بھی ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی ایمان لائے، مومن بھی ایمان لائے۔ کس کس چیز پر؟ اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، سارے فرشتوں پر، کتابوں پر ایمان لائے، ساری کتابوں پر، قرآن پر بھی تفصیلی ایمان اور پچھلی کتابوں پر بھی اجمالی ایمان، اور رسولوں پر بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی ایمان،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے اوپر ایمان لائے، صحابہ بھی آپ پر ایمان لائے، تفصیلی ایمان، اور پچھلے نبیوں پر، رسولوں پر اجمالی ایمان۔ تو یہاں 4 چیزوں کا ذکر ہے ایمان کے ساتھ، حالانکہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6۔ ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر، اور ایمان بالقدر۔ 6 ارکان ہیں، حدیث جبریل اور دیگر نصوص سے پتہ لگتا ہے۔ تو یہاں 4 ارکان کا ذکر ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور 5ویں رکن کا ذکر ہے اس آیت کے آخر میں، وقالوا سمعنا واطعنا، اور صحابہ نے کہا، اور نبی نے اور صحابہ نے کیا کہا؟ سمعنا واطعنا۔ یہ اس امت کا رویہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا، اور یہی رویہ بعد والوں کا ہونا چاہیے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی، تم سمعنا واطعنا کہو، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، سمعنا واطعنا کہو، اللہ کی طرف سے آسانی آئے گی۔ انہوں نے کہا سمعنا واطعنا۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، غفرانک، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے ہمارے رب، والیک المصیر، آپ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یہ 5واں رکن ہے ایمان کا، اس پر رسول بھی ایمان لائے اور اس پر صحابہ کرام بھی ایمان لائے۔ تو اس آیت کریمہ میں 5 ارکان ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں 5 ارکان کا اکٹھا ذکر آتا ہے، اور تقدیر کا ذکر عام طور پر وہ قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے الگ، انا کل شیء خلقناہ بقدر، اور آیتیں بھی ہیں۔ تو احادیث میں یہ 6 کے 6 ارکان اکٹھے بھی آتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں 5 ارکان کا ذکر ہے، جس پر نبی بھی ایمان لائے اور صحابہ کرام بھی ایمان لائے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں اللہ تکلیف دیتے کسی انسان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس نفس کے لیے ہے جو وہ کمائے اور اس کے خلاف ہے جو وہ کمائے۔ تو پہلے کمانے سے مراد اچھے اعمال ہیں، اور مکتسبت سے مراد برے اعمال ہیں، یعنی جو انسان اچھے عمل کرے تو لہا وہ اس کے فائدے کے لیے ہیں، لام زیر بھی فائدے کے لیے آتا ہے، وہ علیہا علی خلاف کے لیے آتا ہے، اور نفس کے خلاف ہے جو وہ کمائے۔ تو اکتسبت سے مراد برے اعمال ہیں، اور پہلے کسبت سے مراد اچھے اعمال ہیں۔ انسان اچھا عمل کرے گا اس کا فائدہ انسان کو ہی ہوگا، برا عمل کرے گا اس کا نقصان انسان کو ہی ہوگا۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ یہ دعا ہے، دعائیں ہیں، تو یہ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے کی، اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول کر لیا ہوا جو آپ ذکر کر رہے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب یہ دعائیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فعلت، میں دعا قبول کر چکا ہوں۔ تو اگر ایک بندے سے غلطی سے کوئی عمل ہو جائے، یا ایک بندے سے کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، وہ بندہ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اللہ پھر مواخذہ نہیں کرتے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب اور نہ بوجھ ڈال ہم پر بوجھ جیسے آپ نے بوجھ ڈالے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ اے اللہ ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈلے تھے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اے اللہ ہم بھی گناہ گار ہیں، لیکن اے اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا۔ اللہ نے اس دعا کو بھی پورا کر لیا، اور اس کی بنیادی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کا سمعنا واطعنا کہنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے ہمارے رب اور نہ بوجھ ڈال ہم پر جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ پچھلی امتوں پر کچھ ایسے احکامات تھے جو مشکل تھے، مثلا بنی اسرائیل کی جب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، انہوں نے توبہ کی، بچھڑے کی پوجا کی، تو اللہ نے اس کا حل یہ بتایا کہ دوسرے کو قتل کرو، لیکن اس امت کے لیے یہ نہیں ہے۔ اگر اس امت سے شرک بھی سرزد ہو جائے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ پچھلی قوموں پہ یہ بوجھ تھا، اگر ان سے کوئی پلیدگی لگ جاتی، کوئی اس طرح کی چیز ہوتی، تو ان کو اس کو کاٹنا پڑتا تھا، کپڑے کو اور اس چیز کو، لیکن اللہ نے اس امت کے لیے آسانی کر دی، دھو لو۔ اس قسم کی کئی مشکلیں پچھلی امتوں پر تھیں، اور وہ ان کے اعمال کی وجہ سے تھی، اللہ نے اس امت کے لیے آسانی رکھی ہے۔ واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پہ رحم کر، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد کر کافر قوم پر۔ تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس آیت کے بعد آمین پڑھا کرتے تھے، تو اس آیت کے بعد آمین پڑھنا چاہیے۔ یہ دعائیں ہیں، ہمیں بھی آمین کہنا چاہیے، نماز میں ہوں یا غیر نماز میں، آہستہ آواز میں آمین کہنا چاہیے۔ اور یہ جو 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، یہ 2 آیتیں بہت فضیلت والی آیتیں ہیں۔ بعض احادیث میں آتا ہے جو بندہ رات کو یہ 2 آیتیں پڑھے تو یہ آیتیں اسے ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں، کفتاہ،
شیطان سے، دشمنوں سے، رات کو یہ آیتیں پڑھ کر سونا چاہیے، انسان محفوظ رہتا ہے آسیب سے، دشمنوں سے۔ اسی طرح بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ یہ آیتیں اللہ کے عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، وہاں سے یہ آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، اور یہ اس جیسی آیتیں پچھلے کسی نبی کو، پچھلی کسی امت کو نہیں دی گئیں۔ اور یہ دو آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر یہ آیتیں ملی، تو بڑی فضیلت والی آیتیں ہیں۔ ہر رات کو ان آیتوں کو سورہ ملک کی طرح ان آیتوں کو بھی پڑھنا چاہیے، آخری دو آیتوں کو خاص طور پر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد